ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں, اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر. نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے. یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں سر؟ میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر؟ نہیں زیادہ سچ, اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے, اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہمیں آتی نہیں ہے سر. سر بلوچستان کا پورے ملک کا آدھا ہے, آدھے سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم سمندری ایریا کاؤنٹ کریں بلوچستان کا تو پاکستان کا 60% بنتا ہے بلوچستان. اور اس کا آپ کو پتہ ہے سر ترقیاتی بجٹ کتنا ہے؟ آپ کے شاید علم میں نہیں ہو. 250 ارب, 2 خرب 50 ارب ٹوٹل بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ ہے, جو کہ ایک لاہور کا جو بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے سر. مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے سر, آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر, نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے سر. سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سر. اچھا اسی طرح ایک بہت خطرناک سر, اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر, آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب, آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ اسلامی بن جائے, میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1598, ٹھیک ہے سر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے سر. پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں سر. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. پاکستان نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے سر. یہ کس کی وجہ سے ہوا سر؟ آپ بتائیں. اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی. یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے, جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی. مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا ہے. آج ہم بیٹھے یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں, کن کو سنائیں سر؟ بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں سر, آپ کو سنائیں, کرسیوں کو سنائیں, دیواروں کو سنائیں. یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں سر. یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں, اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر, اور کسی کو نہیں سر. یہ آپ کی سر, آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں. آپ آج انہیں کہیں کہ اگر
نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں. بشرا بٹ سر وزیر کہاں ہے؟ یہ بشرا بٹ وزیر ہوتی روز بیٹھی ہوتی. نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بشرا بٹ کا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں, بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے. سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے. سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں. سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں. اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں. سر آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے. پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی, ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے. آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے, کوئی بھی نہیں ہے. سر سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہیں. سر ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں, اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف. جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے. ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے. رانا صاحب آ گئے, دیر کر دی, مہربان آتے. اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے ہیں, FBR سے بھی بیٹھے ہیں, فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں. سر وہ 4-5 بیٹھے ہیں. اور فائنینس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا. یہ سن لیں سر ان سے, تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ. یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں, باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی. سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا سر؟ نہیں زیادہ سچ, اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے, اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے. سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے, حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے. یہ ہم چاروں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے, دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے. سر بجٹ ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں. سر یہ آپ بتائیں, یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا, اتنا بڑا, کیا یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے. سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی. اپنے اوپر لیتا ہوں, دوسروں کو نہیں بولتا. سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں. یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے, کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا. جو بیوروکریسی چاہتی ہے, جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے. سر مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہمیں آتی نہیں ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا, میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو, جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں, بٹ صاحب ہنسے نہیں, ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو, آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے, آپ چلیں چاغی میں, چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے, آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے. سر اور اس گرمی کی حالت میں
वहाँ पर यकीन जाने 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। वहाँ चलकर आप बजट पेश करें, फिर मैं जानूंगा कि ये गरीब आवाम दोस्त बजट है, ये क्या है। सर, बलोचिस्तान के हवाले से इस दफ़ा चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपको हैरानगी होगी कि बलोचिस्तान के तरक्याती बजट से 60 अरब के करीब कटौती की गई और वफाक को दिया गया है। सर, बलोचिस्तान का पूरे मुल्क का आधा है, आधे से भी ज़्यादा है। अगर हम समंदरी एरिया काउंट करें बलोचिस्तान का, तो पाकिस्तान का 60% बनता है बलोचिस्तान। और उसका आपको पता है सर तरक्याती बजट कितना है? आपके शायद इल्म में नहीं हो, 250 अरब, 2 खरब 50 अरब टोटल बलूचिस्तान का तरक्याती बजट है, जो कि एक लाहौर का जो बजट है उससे भी कम है सर। उससे भी 60 अरब की कटौती की गई है सर। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब है, इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोग एक अजाब से गुजर रहे हैं। वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है सर। मगर बलूचिस्तान के ऊपर वफाक भी अगर ऐसा करे तो हम कहाँ जाएं सर। कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में लोग स्मगलिंग करते हैं, पेट्रोल लाते हैं। सर, क्या वो बलूचिस्तान के लोग नांग हैं क्या? मिट्टी खाएंगे लाजमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। सर, एक मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि शायद ऐसे लगता है कि पेट्रोल लाना और स्मगलिंग करना बहुत आसान काम है। सर, इतना मुश्किल काम है। आप यकीन जाने हमारे जो जाते अपने बच्चों को पेट पालने के लिए ईरान की बॉर्डर से पेट्रोल लाते हैं, किन किन मुश्किलात से, किन मुसीबतों से गुजरते हैं। और तो और सर, कई लोग जब एक्सीडेंट हुआ है पेट्रोल की वजह से, गाड़ी में आग लग गई है, वो जिंदा जलकर कोयला बन गए। कौन चाहेगा कि इतना मुश्किल काम करें? मगर क्या करें कि ये मजबूरी कराती है, ये गुर्बत कराती है, ये भूख कराती है। सर, अगर ये वहाँ पर हुकूमत तवज्जो दे और इसी चीज़ को लीगलाइज कर ले। अगर राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मेरी इस्तदा है कि आप उठें। आपने तो हमेशा हक और सच की बात की है। आप कहें कि बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार के लिए बार्टर ट्रेड के हवाले से लीगलाइज किया जाए और उनको एक बाइज्जत रोजगार दिया जाए। सर, बार्टर ट्रेड ऐसा ना हो कि बार्टर ट्रेड खोल दिया जाए और वहाँ पर सिंध के सेठ, पंजाब के सेठ, खैबर पख्तूनख्वा के सेठ जाकर फ़ायदा ले। इस तरह से बार्टर ट्रेड की जाए कि वहाँ के गरीब जिनकी जो पाँव में चप्पल नहीं है उनको रोज़गार मिले, तो फिर वो कामयाब जाएगा सर। इसी तरह से मैंने तजवीज़ दी थी कि अगर बलूचिस्तान के बॉर्डर के लोगों को अलाउ किया जाए कि वो ईरान से पेट्रोल लाएं, तो और हुकूमत को मैंने कहा कि उनसे जो आप टैक्स लेवी लेते हैं उनसे टैक्स लेवी दे, वो बाकायदगी से कबूल करके वो टैक्स लेवी देंगे, जिससे पाकिस्तान के ख़जाने को भी फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। सर, अब ये अभी यहाँ पर मेरे दोस्तों ने काफ़ी कहा कि जी पंजाब पानी चोरी कर रहा है सिंध का। कौमी असम्बली में भी यहाँ भी कहा गया है, हमारे दोस्तों ने कहा कि पंजाब जो है ना पानी चोरी कर रहा है। सर, मैं आपको आदाद व शुमार देता हूँ। 1991 के जो वाटर रिकॉर्ड है उसमें पंजाब का हिस्सा 55.94 MAF था, सिंध का 48.76 MAF, खैबर पख्तूनख्वा 8.78 और बलूचिस्तान मिस्कीन का 3.87, जो कि टोटल पानी का 3.3% बनता है। सर,
آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کا جو 3% پانی ہے وہ بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے، وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں یہ سر. اور مجھے سخت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے، ہم بلوچستان کے لوگ سندھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. سر ہمیں 3.3% پانی بھی نہیں مل رہا. میں آپ کے معزز فلور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا آدھا پانی مل رہا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. آپ کے ایکسپنج کرنے سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی سر، یہ حقیقت ہے. Now trying to wind up. جی Trying to wind up. سر وائنڈ اپ میں چیئرمین صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ سر جس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ آپ بھی نظر انداز نہیں کریں. سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر، آپ سید محترم ہیں سر، آپ کے پاؤں پڑتا ہوں تھوڑا سا رحم کریں. نہیں سر ٹائم کیا ہوگا، 5 منٹ اگر بلوچستان کو سن لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر اب سر میں آتا ہوں آج یہاں پر ہمارے دوستوں نے بھی کہا، سر مجھے تو حیرانگی ہے، مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے. سر آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر، نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے، میں حقیقت بتاتا ہوں. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے، اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے. سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اچھا اسی طرح ایک بہت خطرناک سر اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب، آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1598. ٹھیک ہے سر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. سر میں اب آتا ہوں سر آخری بات پر. سر میں اس موقع پر اگر شعر پڑھ دیں سر، نہیں شعر و شاعری میں تو کچھ نہیں ہے، میں حقیقت پسند منافقت والا کام نہیں کروں گا. سر پلیز وائنڈ اپ، 15 منٹ ہو گئے. سر حقیقت میں سر دیکھیں اتنا وہ خوبصورت موضوع چل رہے ہیں، اتنا وہ میں تجاویز دے رہا ہوں سر، اس کو سیریسلی سر اس موقع پر میں آخری پیرا کہ اگر ہم اسلام آباد ڈکلیریشن ہوا ہے اس کی تعریف نہ کی جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اسلام آباد ڈکلیریشن کے لیے پاکستان کی پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. سر آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی، پوری قوم، تمام پارٹیاں، پی ٹی آئی بھی مستحق ہے کہ مبارکباد دیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، باپ، تمام پارٹیاں. سر جس انداز سے، جس طریقے سے پوری دنیا میں ہمارا نام بلند ہوا ہے،
पाकिस्तानी कौम का नाम बुलंद हुआ है, बहैसियत गैर मुस्लिम सर मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया है, मेरी नाक ऊंची हो गई है सर। जहां पर कहा जाता था पाकिस्तान को बदनाम किया जाता था दुश्मन ममालिक की तरफ से, आज देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है, हर जगह पर पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क के हवाले से, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है। सर ये किसकी वजह से हुआ? सर आप बताएं, अगर हम उस शख्स का नाम ना लें भी तो मुनाफकत होगी। ये आपके सैयद बिरादरी के सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है, जिनकी वजह से ये चीज़ हुई है, क्योंकि हमने आज से 1400 साल पहले अहले बैत की खिदमत की। मुझे पता है सैयद आसिफ मुनीर साहब के साथ कोई गैबी ताकत है जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है। सर मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से, और सर ये पीटीआई वाले दोस्त हंस रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, ये जब बैठते हैं, जब सर बैठते हैं, हमसे ज्यादा सैयद आसिफ मुनीर की जो है ना, सैयद आसिफ मुनीर की तारीफें करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। I give the floor to Senator